ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشق و وفا کے قافلہ سالار یا حسین، عشق و وفا کے قافلہ سالار یا حسین، صبر و رضا ہے آپ کا کردار یا حسین. ماں فاطمہ ہیں، باپ علی، نانا مصطفیٰ، خود جنتی جوانوں کے سردار یا حسین. کچھ کہہ رہی ہے اصغر مظلوم کی زباں، میرے بھی ہاتھ چاہیے تلوار یا حسین. بھگدڑ مچی ہے لشکر اعداء میں اس لیے، بھگدڑ مچی ہے لشکر اعداء میں اس لیے، اکبر ہیں رن میں جانے کو تیار یا حسین. بازو کٹا کے کر گئے اسلام کا علم، اونچا بلند غازی علمدار یا حسین. نانا کے دین کے لیے قاسم کا خون ہے، والد حسن کا جذبہ ایثار یا حسین. بجلی کی طرح گرتی ہے دشمن پہ آج بھی، شیر خدا کے شیروں کی للکار یا حسین. ظلم و ستم کے سامنے ہر دور کے لیے، ظلم و ستم کے سامنے ہر دور کے لیے، ہم کو حسینی جذبہ ہے درکار یا حسین. فکر یزیدیت کے مقابل ہے آج بھی، فکر یزیدیت کے مقابل ہے آج بھی، جو آپ کا ہے سچا وفادار یا حسین، جو آپ کا ہے سچا وفادار یا حسین. کر دو اسد نظامی پہ نظر کرم شہا، کر دو اسد نظامی پہ نظر کرم شہا، قرباں حسینی در پہ ہے گھر بار یا حسین، قرباں حسینی در پہ ہے گھر بار یا حسین. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے درود پاک اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ محرم الحرام شریف کی آمد قریب ہے. پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت ماہ محرم الحرام شریف کے شروع ہوتے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا بالخصوص، اور سید الشہداء تاجدار کربلا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے فضائل و مناقب کا ذکر کرتے ہیں. اس موقع پر روافظ کے یہاں بھی، شیعوں کے یہاں بھی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن یاد رہے اہل سنت روافظ کے مقابلے میں، شیعوں کے مقابلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں، تعلیمات اہل بیت رضی اللہ عنہم کی روشنی میں ذکر خیر کرتے ہیں، اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت ایک عقل مند جماعت کا نام ہے. کسی پاگل یا کسی چرسی یا کسی گجیڑی کی جماعت کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت ایک ہوش مند اور ایک عقل مند جماعت کا نام ہے.
اپنی عقل سے ہمیں کام نہیں لینا ہے، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں چلنا ہے۔ لیکن اسی موقع پر رافضی شیعوں کا جو طریقہ ہے ذکر شہدائے کربلا اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، اب اس میں شمشیر اور زنجیر سب رکھتے ہیں۔ ایک وہاں شمشیر اور زنجیر تھی، تو یہاں شیعوں کی مجلس میں بھی شمشیر بھی ہے، زنجیر بھی ہے، امام حسین کا گھوڑا بھی ہے، علی اصغر کا جھولا بھی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کربلا میں 3 سال پہلے ایک جھولا چاندی کا نہیں تھا، ہم نے اس کو دیکھا تو لوگوں نے بتایا 3 سال پہلے نہیں تھا، 3 سال کے اندر اندر علی اصغر کا چاندی والا جھولا کربلا میں لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے شیعوں کی مکاری اور یہ ہے ان کی خباثت۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی ان محفلوں میں نوحہ خوانی ہے، مرثیہ خوانی ہے، ماتم بھی ہے، بینڈ باجے سب ہیں۔ اب اہل سنت و جماعت کے طبقے میں سے، اہل سنت و جماعت میں سے کچھ حضرات مولائی کہلانے والے اور کچھ اپنے آپ کو نام نہاد حشمتی کہلانے والے بینڈ بجانے لگ گئے، باجے بجانے لگ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو حسینی نام دینا شروع کر دیا کہ ہم ہیں حسینی۔ 100 بار معاذ اللہ رب العالمین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس شریعت کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کے قربان کر دی، اپنے ننھے علی اصغر کی جان کو بھی قربان کر دیا، آج اسی شریعت سے کھلواڑ کر کے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اسی شریعت کا خون کر کے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ یاد رکھ لیں، اہل سنت و جماعت کا جو بھی عمل ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ جیسے نوحہ خوانی ہے، نوحہ کیا کہتے ہیں؟ نوحہ خوانی یعنی اپنے آپ کو روتے وقت میں مارنا، چلانا اور جو ہے کپڑے پھاڑنا، تماچے مارنا، یہ سب نوحہ خوانی ہے۔ ماتم کرنا، مرثیہ کرنا، واویلا کرنا، غم کرنا، یہ سب اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، اور ہم وہ کرتے ہی نہیں ہیں جو اہل سنت کے خلاف ہے۔ یہاں پر میں نے ابھی ایک لفظ کہا ہے غم کرنا، غم کرنا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ یہاں میں آپ کے ذہن میں بات بٹھانا چاہتا ہوں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے غم کرنا اور ایک ہے غم ہونا۔ اگر آپ چھری لے کر کے اپنے جسم کو خود ہی کاٹو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا، اس لیے کہ تم اپنے جسم کے مالک نہیں ہو۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم خود چھری لے کر کے اپنے آپ کو کاٹو، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوا اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن کوئی چیز کاٹتے کاٹتے آپ کے ہاتھ یا آپ کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے، اس پر شریعت میں کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ایک ہے کاٹنا اور ایک ہے کٹنا۔ شریعت میں کاٹنے پر پکڑ ہے، کٹنے پر پکڑ نہیں ہے۔ تو غم کرنا اور ہوتا ہے، غم ہونا اور ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے کرتے کون سا سنی ہے جس کے دل میں غم نہ ہوتا ہو؟ ہر سنی کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ ہم بھی جب اس دردناک شہادت کو بیان کرتے ہیں، یقیناً ہمارے کلیجے بھی منہ کو آتے ہیں کہ اتنا ظلم ان پاک لوگوں پر، پھول سے زیادہ نرم لوگوں پر اس قدر ظلم، یقیناً ہمارے دلوں میں بھی غم ہوتا ہے، ہماری آنکھ میں بھی آنسو آتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی 10 روزہ محفلیں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ آؤ، میں آؤں، میں بیان کرتا ہوں مرچ مسالے لگا لگا کر کے، میں بھی روتا ہوں تم بھی رو، میں بھی پیٹتا ہوں تم بھی پیٹو، رو دھو کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں غم کرنا، اور یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت میں اس طرح کے کسی غم کی اجازت نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ، بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بریلویوں کے دلوں میں تو غم ہوتا ہی نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا ایسا سنی ہے جس کے دل میں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم نہ ہو۔ میرے امام نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں صفحہ 487 پر بیان فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سا سنی ہوگا جس سے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس
سنی کا دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں. ہاں مصیبتوں میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے. جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے, اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا غم کا اظہار کرنا ریا ہے. یعنی کربلا کی یادیں جیسا وہابی دیابنا یہ مکار ہوتے ہیں, ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو یہ جھوٹا غم کرتے ہیں, یہ اظہار غم ریا ہے. فرمایا اور قصدن غم, بلکہ اس غم اللہ فرماتے اور قصدن غم آوری یعنی غم لے کر کے آنا اور غم پالنا خلاف رضا ہے. اور جسے اس کا غم نہ ہو یعنی شہادت حسین بیان کرتے ہوئے اگر غم نہیں ہوتا تو اعلیٰ فرماتے جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہیں رہنا چاہیے, بلکہ اس غم کے نہ ہونے کا غم چاہیے, کیونکہ اس کی محبت ناقص ہے, اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ غم پیدا کرنا, غم لے کر کے آنا یہ شریعت کے خلاف ہے, لیکن اگر اس آقا کی شہادت کا بیان ہوتے ہوتے آنکھ سے پانی نہ آئے, آنکھ پرنم نہ ہو, دل میں غم پیدا نہ ہو, تو تمہیں پھر بغیر غم کے نہیں رہنا چاہیے. اب پھر اپنے ایمان کا جائزہ لو, کیونکہ اگر محبت ان سے سچی ہوتی تو ان کے اس دردناک ذکر, اس دردناک شہادت کا ذکر سنتے سنتے آنکھ سے آنسو ضرور آتے تھے. اب اگر اب بھی آنکھ سے آنسو نہیں آ رہے ہیں, غم نہیں ہو رہے ہیں, تو پھر یاد رکھ لو تمہاری محبت ناقص ہے, محبت حسین ناقص ہے, اور جب محبت ناقص ہے تو پھر اس کا ایمان ناقص ہے. یہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کی روشنی میں واقعات کربلا بیان کرنے کا انداز. اب یہاں پر یہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم کسی کو نہ ہو. غم تو یقیناً ہر سنی مسلمان کے دل کے اندر ہے, لیکن غم منانے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو بالکل شریعت کے خلاف ہو یا غم منانا یہ احادیث کے اندر جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غم کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے, اس کو وجود دینے کا حکم نہیں دیا ہے. بہت ساری احادیث ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 4072 نمبر حدیث پاک ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ سے آنسو آئے, حضور کو غم ہوا, لیکن ہر سال غم نہیں منایا. حضور کو غم ہوا, آنکھ سے آنسو آئے. اسی طرح بخاری شریف کی 1284 نمبر حدیث پاک ہے, میرے آقا علیہ السلام کی بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لڑکے کا انتقال ہونے لگا. جب ان کے لڑکے کا انتقال ہونے لگا, بیٹی نے باپ کو بلایا کہ لڑکے کا انتقال ہو رہا ہے, نواسہ دنیا سے رخصت ہونے کو ہے, اے بابا جان تشریف لے کر کے آئیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن عبادہ, معاذ بن جبل, ابی بن کعب, زید بن ثابت اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. جب گھر پہنچے تو حضور کے نواسے کا, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا جانکنی کا عالم تھا. حضرت ابو عثمان نے کہا میرا خیال ہے جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے اور اس میں پانی کے ٹکرانے کی آواز آتی ہے, اسی طرح اس بچے کے حلق سے آواز آ رہی تھی. جب اس بچے کے حلق سے اس آواز کو میرے آقا علیہ السلام نے سنا, یہ دیکھ کر کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے. تو حضرت سعد جو صحابی رسول ہیں پاس میں تھے, کہا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں اس وقت گویا تعجب کرتے تھے لوگ اگر کوئی رو دیتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نوحہ کر رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ماتم کر رہا ہے. یعنی اس وقت رونے پر اتنا تعجب ہوتا تھا, اور آج پیٹنے پر بھی تعجب نہیں ہے, بلکہ نہ پیٹا جائے تو کہتے ہیں اہل بیت سے نفرت کرنے والا ہے, آج اگر نہ کاٹا جائے اپنے آپ کو تو کہتے ہیں یہ حسین کا چاہنے والا نہیں ہے. حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے؟ تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد ہذہ رحمتن, یہ رحمت ہے, جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ, یہ رحمت اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. یعنی اس طرح کسی کی مصیبت میں آنکھ سے آنسو نکل آئے تو یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں حضور کو غم ہوا, لیکن کیا حضور اپنی بیٹی سیدہ زینب کے یہاں رونے اور رلانے کے لیے گئے تھے؟ بلکہ اگر میں پوری حدیث پیش کروں تو حضرت سیدہ زینب نے پہلی مرتبہ بلایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو, جو اللہ کی چیز ہے اللہ اسے واپس لے لیتا ہے. لیکن بعد میں سیدہ زینب نے پھر بلایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے, تو وہاں جانے کے بعد حضور کی آنکھ سے آنسو نکلے. اسی طرح ہم بھی محفل آقا حسین کے اندر رونے اور رلانے, پیٹنے پٹوانے کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں, بلکہ یہاں اصل مقصد ہمارا ہوتا ہے اس جناب کا, اس مولا کا, اس آقا کا ذکر خیر کرنے کے لیے. جب اس آقا کی ذکر شہادت کو بیان کرتے ہیں, دردناک ذکر ہوتا ہے, ہماری آنکھوں
میں آنسو آ جاتے ہیں، اس آنسو کے بارے میں حضور نے فرمایا ہاذہ رحمتن، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کو ڈالتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آئے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک 1302 نمبر حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے حضرت ابراہیم؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، جن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا حسین کو لیتے ہو یا ابراہیم کو، یعنی اگر حسین کو لیتے ہو تو ابراہیم کا انتقال ہوگا، ابراہیم کو لیتے ہو تو حسین کا انتقال ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا حسین کو پسند فرمایا، کیوں؟ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کربلا میں جا کر کے اسی گردن نے اسلام کو بچانا ہے، اسی گردن نے اسلام کو بچانا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اے میرے مولا میں حسین کو لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ بخاری شریف کی 1304 نمبر حدیث پاک ہے، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو آئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے غمزدہ ہونے سے عذاب نہیں دیتا ہے، یعنی اگر آنکھ رو رہی ہے، دل میں غم پیدا ہو رہا ہے، اللہ اس سے عذاب نہیں دیتا ہے۔ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، حضور علیہ السلام نے پھر اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا او يرحم وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ رونے یا دل میں غم پیدا ہونے سے عذاب نہیں دیتا ہے، بلکہ اس زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے۔ یعنی اگر رونے کے وقت تم نے زبان سے واویلا کیا، جزا فضا کیا، کچھ ایسے کلمات نکالے جو شکوے کے ہیں، تو اس زبان کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب ہوگا۔ لیکن اگر زبان خاموش رہی، آنکھ روتی رہی، دل غمگین رہا، تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر عذاب نہیں فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سننے کے بعد جو عورتیں نوحہ کرنے والی ہوتی تھی، حضرت عمر فاروق نوحہ کرنے والوں کو اور نوحہ کرنے والی عورتوں کو لاٹھی اور پتھروں سے مارا کرتے تھے اور ان کے منہ میں خاک ڈالا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب دے گا۔ اگر تمہیں تکلیف ہے تو اس تکلیف کا اظہار صرف تمہاری آنکھوں سے یا تمہارے دل سے ہونا چاہیے، تمہاری زبان سے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اور زبان سے اظہار ہوتا تبھی ہے جب غم کرنا ہو، اور جب غم ہونا ہو تو پھر آنکھ سے ہوتا ہے یا دل سے ہوتا ہے کہ غم بندے کو ہو گیا، آنکھ سے پانی نکل آئے اور دل کے اندر حزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اہل سنت غم مناتے نہیں ہیں، غم کرتے نہیں ہیں۔ اہل سنت ذکر شہادت امام حسین بیان کرتے کرتے رو دیتے ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے، لیکن اہل سنت کبھی بھی غم پیدا نہیں کرتے، غم پالتے نہیں ہیں۔ رلانا کام نہیں اہل سنت کا، بلکہ آقا حسین کا ذکر اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ رونے والا تو دور کی بات ہے، ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن کر کے ہمارے اندر جذبہ اور جوانی پیدا ہوتی ہے، ہم بزدل نہیں بنتے ہیں۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم۔ اور نوحہ کے حوالے سے اگر احادیث کا جائزہ لیا جائے، اس پر کتنی لعنت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علی کی محبت میں تو نوحہ کر رہا ہے، حسین کا ہی تو ذکر ہو رہا ہے، حسین کی یاد میں بیٹھ کر کے وہاں رو رہا ہے، جانے میں کیا حرج ہے؟ تم نہیں جانتے جانے میں کیا حرج ہے؟ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر 2160 نمبر حدیث ہے، اور شیعہ کی کتاب الخصال کے اندر صفحہ 205 پر یہی حدیث پاک موجود ہے۔ جبکہ یہ اتنے بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہا اگر ہوش مند اور عقل مند کوئی جماعت ہے تو صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ ہماری کتابوں میں جو ہے ہمارا عمل بھی وہی ہے، لیکن ان کی کتابوں میں ہے کچھ اور۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع کے یہاں بھی، روافض شیعہ کے یہاں بھی یہ رونے رلانے کا سسٹم پہلے نہیں تھا۔ جس معز الدین نے عید غدیر کو قائم کیا تھا، اسی نے اسی سال 351 ہجری کے اندر معز الدین جو شیعہ بادشاہ گزرا ہے، اس نے عید غدیر کو منایا، اور 352 ہجری کے اندر اس نے معاذ اللہ رب العالمین پورے اپنے علاقے کے اندر اعلان کروایا کہ 10ویں محرم کو ماتم کیا جائے، نوحہ خوانی کیا جائے۔ تو 352 ہجری کے اندر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہو رہی ہے؟ سن 61 ہجری کے اندر ہو رہی ہے، اور 352 ہجری کے اندر یہ خبیث شیعہ رافضی جو ہے یہ رونے اور رلانے، ماتم اور نوحہ خوانی کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو شیعہ کی جو پہلی کتابیں ہیں ان میں کچھ حقیقتیں بیان کر دی گئی ہیں۔
اب یہ شیعہ کی کتاب معتبر کتاب الخصال، اب ہماری جو حدیث پاک مسلم کی کتاب ہے میں اس سے حدیث نہیں بیان کر رہا، شیعہ کی کتاب سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ، میرے آقا فرماتے میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہونے والی ہیں، یعنی میری امت بہت سارے جاہلیت والے کام تو چھوڑ دے گی، لیکن 4 کام ایسے ہیں جو میری امت نہیں چھوڑے گی، یعنی اسلام سے پہلے کے کام ہیں لیکن میری امت اسلام میں آنے کے بعد بھی اس کے اندر مبتلا رہے گی۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفخر فی الاحساب، یعنی اپنے حسب پر فخر کرنا، باپ دادا کے اوپر فخر کرنا۔ پیدرم بود سلطان، میرا باپ بادشاہ تھا تو میں بھی بادشاہ ہوں، میرا باپ عالم تھا تو میں بھی عالم ہو گیا۔ آج ہمارے پیروں کا حال یہی ہے، بیٹا پیر بنا بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ باپ پیر صاحب تھے۔ اب بیٹے کو تو وضو کے فرائض بھی نہیں پتا ہے، نماز کے فرائض کا بھی نہیں پتا ہے، کیوں؟ باپ پیر تھا تو بیٹا بھی پیر بن گیا۔ ہمارے بہرام کے اندر کتنے ایسے ہیں جو ان کا بیٹا پیشاب بھی نہیں کرنا جانتا ہے اور وہ اس کو خلافت دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیدرم سلطان بود والا مسئلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت اس کے اندر مبتلا رہے گی، اپنے حسب پہ فخر کرے گی، باپ دادا کیا تھے بس اسی پہ فخر کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم سادات کو بھی گزارش کرتے ہیں، اہل سادات جو ہیں سید حضرات، ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس بات پر فخر مت کیجئے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے۔ اگر تم نے امیر معاویہ کو گالی دی تو تمہارا انجام بہت سخت ہوگا، بلکہ تم اگر علی کی اولاد ہو تو ثابت کرو صحابہ کا ادب کر کے کہ علی کی اولاد ہر دور میں صحابہ کا ادب و احترام کیا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ میں علی کی اولاد میں سے ہوں یا میں کس کی اولاد میں سے ہوں، تم پر لازم ہے صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنا۔ آج کے پوری دنیا کے سید مل کر کے بھی امیر معاویہ کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا میں چاہتا ہوں کہ میں راستے میں بیٹھا رہوں اور امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہو کر کے گزرے، غوث اعظم نے اپنے بارے میں فرمایا عبد القادر یہ چاہتا ہے امیر معاویہ جس سواری پر سوار ہو کر کے گزرے، میں چاہتا ہوں اس سواری کے پاؤں سے جو گرد اڑے، جو غبار اڑے، وہ عبد القادر کے جسم پر لگ جائے۔ یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں جو سردار ہیں ولیوں کے۔ آج کا سید یہ سوچتا ہے کہ میں امیر معاویہ کو جو چاہوں کہتا رہوں، تو یاد رکھ لو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ 3 صحابہ کے بعد پوری دنیا میں میرے مولا علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ان کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ مقام تو دور کی بات ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا قدم مبارک رکھا ہو اور اس قدم کے نیچے جو گرد پڑی ہو، اس گرد کو بھی کوئی نہ ولی پہنچ سکتا ہے نہ تابعی پہنچ سکتا ہے۔ یہ مولا علی کا مقام ہے۔ لیکن اگر تم علی کی اولاد ہو تو پھر علی کی اولاد کہہ کر کے صحابہ کا احترام کرنا ہوگا۔ میرے آقا میرے ابا مولا علی کیا تھے کیا نہیں تھے، یہ سب تمہیں کہنے سے کچھ نہیں چلنے والا ہے، اہل سنت کے عقیدے پہ قائم ہونا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جاہلیت میری امت کے اندر باقی رہے گی، وہ اپنے باپ دادا کے حسب پر فخر کرے گی۔ اور اس کے بعد میں فرمایا دوسرا کام نسب پہ تان کرنا۔ نسب پہ تان کرنا، آج نسب کوئی بڑی برادری والا چھوٹی برادری پہ تان کر رہا ہے، آج یہ حالات ہمارے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نہیں جائے گا۔ اور تیسرا کام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا، ستارے دیکھ کر کے بتائیں گے بارش اب ہوگی، بارش تب ہوگی۔ یہی مناظرہ امام اہل سنت سے بھی ایک جو ہے نجومی سے ہوا تھا۔ وہ نجومی کہتا تھا کہ ستارہ بتا رہا ہے کہ بارش اس مہینے نہیں ہوگی، بارش آنے والے مہینے ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، بارش ابھی ہوگی، بارش اسی ہفتے ہوگی۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پہلے گھڑی جو ہوتی تھی وہ 12 بجتے تھے، جیسے کوئی گھنٹہ بجتا تھا تو گھڑی جو ہے نا سیٹی مارتی تھی، بجتی تھی۔ ابھی 15 منٹ باقی تھے، اعلیٰ حضرت اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں جو ہے وہ سوئی کو اٹھا کر کے 12 پہ کر دیا، فوراً گھنٹی بجنے لگ گئی۔ اس نے اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتاؤ کتنا بج رہا ہے؟ کہا 12 بج رہا ہے۔ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کتنا بج رہا تھا؟ کہا 15 منٹ باقی تھا 12 بجنے میں۔ کہا اتنی جلدی 12 بج گیا؟ تو اس نے کہا تم نے گھڑی کی سوئی اٹھا کر کے 12 پہ کر دیا تو 12 بج دیا۔ تو اس اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر مجھ جیسا بندہ 15 منٹ پہلے ہی 12 بجا سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں کہ وہ بھی بارش کر سکتا ہے؟ جیسے اتنا امام احمد رضا نے فرمایا فوراً بارش شروع ہو گئی۔ تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستاروں کے ذریعے سے لوگ بارش مانگیں۔ یقیناً ستارے مؤثر ہیں، ان کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں، لیکن مؤثر حقیقی صرف پروردگار عالم ہے، صرف پروردگار عالم ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی بندہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز کچھ کر سکتی ہے۔ اگر پروردگار عالم چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔
یہ تیسرا کام. اور میرے آقا اسلام نے فرمایا نوحہ کرنا. میری امت نوحہ کے اندر مبتلا ہوگی. اور اس کے بعد میں یہ شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا, نوحہ کرنے والے کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہوگا اور اس کو کھجلی کی قمیص پہنائی جائے گی. یہ حال ہوگا. اور تم کہتے ہو کہ وہاں حسین کا تو ذکر ہو رہا ہے. ارے تو ذکر حسین اس طرح سے کرو کہ قیامت کے دن بارگاہ مولا سے انعام ملے. جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح ذکر حسین کرو کہ اللہ کی بارگاہ سے انعام ملے. اس طرح ذکر حسین نہ کرو کہ تمہیں اس پروردگار عالم کی جانب سے عذاب دیا جائے اور تارکول کا لباس اور خارش کی قمیص پہنائی جائے. اس طرح ذکر حسین نہیں ہوتا ہے. یہ کچھ معاملات تھے ان کے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھ لیں جو ہے ان کے روایات کے حوالے سے جو نوحہ ہے, کیونکہ آج ہمارے یہاں بہت سارے جاہل مقررین, اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا غیر عالم کو بیان کرنا حرام ہے. آج محرم میں دیکھ لیں ہر کوئی بیان کر رہا ہے, ہر ایک کا اپنا اسٹیج تیار ہوا ہے. اب وہ اتنے ہمارے درمیان میں بیان کرنے والے کہ شیعہ کی روایتیں پیش کرتے ہیں. صرف محرم کے اندر اگر ہم ان روایتوں کو بیان کریں کہ شیعوں نے کیا کیا روایتیں بیان کی, سب مردود روایتیں ہیں, تو 4-5 دن تو اسی میں چلے جائیں گے. اور وہ ساری روایتیں ہمارے جاہل مقررین بیان کرنے والے اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے, صرف کیوں؟ تاکہ اپنے بیان کا جو ہے رنگ عوام پہ چڑھایا جائے, ہم روئیں, یہ رلائیں ان کو. ہوتا یہ ہے جتنا زیادہ روئیں گے محفل کے بعد اتنا ہی تذکرہ ہوتا ہے حضرت نے بیان بڑا اچھا کیا ہے. جتنا زیادہ روئیں گے محفل کے بعد اتنی بات ہوتی کہ حضرت نے بیان بڑا اچھا کیا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. تو اس بنیاد پر نوحہ کرنا, رونا, رلانا یہ شریعت مطہرہ کے اندر, اہل سنت کے اندر جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو احادیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, بخاری شریف کی احادیث طیبہ کے حوالے سے, اس سے پہلے میں نے پیش کیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غم ہوا, لیکن غم ہونا ہوا. شہادت امام حسین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. کئی روایات کے اندر آپ سنتے ہیں کہ شہادت حسین کو بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور حضور کو غم ہوا, حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. پوچھا گیا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور بتایا کہ آپ کے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا. حضور کو ابھی شہادت حسین ہوئی نہیں ہے, ابھی صرف جبریل امین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ ہے غم ہونا. غم کرنا نہیں ہو, لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا. جس طرح کہ آج یہ رافضی مولائی جو کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے کچھ نہیں کہا. آنکھ میں آنسو آ جائے اس کو غم بولتے ہیں. رونا یا غم ہونا یا آنکھ میں آنسو نکل آنا یہ شریعت مطہرہ کے اندر منع نہیں ہے, بلکہ نوحہ کرنا, چیخنا, چلانا یہ شریعت مطہرہ کے اندر منع ہے. ابھی میں نے ایک روایت جو مسلم شریف کی پیش کی ہے. اسی طرح سے میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے وصال کے وقت میں ایک تعلیم دی. جب حضور کا وصال ہونے لگا تو ایک تعلیم دی اسی حوالے سے. اور یہ شیعہ کی کتاب الفروع من الکافی جلد 5 ابواب المتعہ حدیث نمبر 10203 کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے, جس کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا انا مت, اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے, فلا تخمشی علی وجہا, اپنے چہرے پہ تماچا نہ مارنا, ولا تنشری علی شعرا, اپنے بال نہ کھولنا, ولا تنادی بالویل, اور واویلا نہ کرنا, ولا تقیمی علی نائحتا, اور میرے انتقال کے بعد میں نوحہ کرنے والیوں کو جمع نہ کرنا. یہ تعلیم کس کی ہے؟ انہی کے نواسے کے شہادت پر تم نوحہ کرو اور کہو کہ ہم حسینی ہیں. تو جس کو رسول ہی پسند نہ کرے, نانا ہی پسند نہ کرے, نواسا کیا خاک پسند کرے گا؟ جس کو نانا ہی پسند نہ کرے نواسا کیا خاک پسند کرے گا؟ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے, اور یہی تعلیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میں یہی بارہا کہتا, اگر کربلا کی صرف تعلیم کو یہ ہمارے جو مقررین ہیں یہ صرف رٹے رٹائے سے کام نہ چلا کر کے, اگر کربلا کی کوئی معمولی تعلیم ہے, ایک سے ایک تعلیمات ہیں کربلا کی, اگر صرف کربلا کی تعلیم پر ہم عمل کر لے جائیں تو آج ہماری زندگی سنور جائے گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو وہاں پر تعلیم دی. اب یہ ساری باتیں شیعہ کی کتاب کے اندر, الارشاد شیخ مفید کی, طبرسی کی اعلام الورا کے اندر, ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون, اور اسی طرح سے اخبار ماتم, یہ تمام کتابوں کے اندر ہیں. یہ تمام کتابوں کے اندر, اب یہ آخری بات میں پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اب یہ تمام کتابوں کے اندر وہی نصیحت ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کے وقت میں حضرت سیدہ فاطمہ کو تعلیم دی تھی.
جب میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے احباب شہید ہو گئے، اب میرے امام بچے ہیں. میرے امام نے سب کو نصیحت کی. اپنی پیاری بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اب یہ ساری باتیں شیعہ کی کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے یا اختہ، اے میری پیاری بہن، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، وتعزا بعزاء اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تعزیت کرنا. اللہ نے جو طریقہ بتایا اسی طریقے پہ تعزیت کرنا. وَعَلَمِ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، اور فرمایا اے میری پیاری بہن یہ جان لے زمین والے مر جائیں گے، آسمان کا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا. وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهُ اللَّهِ، لیکن باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہوگی. پھر فرمایا الذی خلق الخلق بقدرتہ، وہی ذات باقی رہے گی جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا. ویبعث الخلق، اور وہی ذات باقی رہے گی جو اپنی قدرت سے مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا. والیہ یعودون، اور سب اسی کی طرف پلٹیں گے. اور وہ ذات کیا ہے؟ وہو فرد واحد، وہ صرف ایک ہی ذات ہے. وہ یہ تعلیم ہے میرے آقا امام حسین کی کربلا کی. فرماتے ہیں اے میری بہن سنو، ابھی خیر منی، میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ امی خیر منی، میری ماں فاطمہ بھی مجھ سے بہتر تھی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. وہ اخی خیر منی، میرے بھیا حسن بھی مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اور سب شریعت پہ عمل کرتے رہے. وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے رسول اللہ کے اسوہ پر عمل کرنا. فَغَزَّاهَا بِهَذَا وَنَحْوِهِ، تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق میرے جانے کے بعد میری تعزیت کرنا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق میں تعزیت کرنا. وقال یا اختہ، اور فرمایا اے میری بہن انی اقسمت علیکی. اب اتنی باتیں کہنے کے بعد امام حسین قسم دلا رہے ہیں. فرماتے انی اقسمت علیکی، اے میری بہن زینب میں تجھے قسم دلاتا ہوں، خدا کے واسطے میری قسم کو پورا کر کے دکھانا. اے بھیا حسین آپ کی قسم کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا امام حسین لا تشقی علی جیبا، میرے انتقال پر اپنے گریبان کو نہ پھاڑنا. ولا تخمشی علی وجہا، غور کرے نا یہ وہی نصیحت ہے جو ان کی امی جان کو حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی. یہی نصیحت آج تک چلتی چلی آ رہی ہے، لیکن ان مولائیوں نے اہل سنت کے اندر دھاندلی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ روافظ تو شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں. میرے آقا امام حسین نے فرمایا لا تشقی علی جیبا، میرے انتقال پر گریبان نہ پھاڑنا. ولا تخمشی علی وجہا، چہرہ نہ نوچنا، چہرے پر تماچا نہ مارنا. ولا تدعی علی بالویل والصبور اذا انا ہلکت، اور نہ ہی ہلاکت اور بربادی کے الفاظ بولنا. یہ تعلیم ہے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کے میدان کے اندر. لہٰذا میرے عزیزو، آج کا جو میرا عنوان تھا واقعات کربلا کس انداز میں بیان کریں، یہ کوئی مختصر عنوان نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جمعہ کو بھی، یا ابھی جو آج سے ہی، کیونکہ میرے دروس آج سے ہی چالو ہو جائیں گے، محرم میں بہت سارے کام ناجائز اور جائز کے بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ محرم الحرام شریف سے پہلے ہی جتنے لوگ کم سے کم ہم سے وابستہ ہیں ان تک تو ہم اہل سنت کی تعلیم پہنچا دیں. ہماری ذمہ داری پوری دنیا کی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تمہارے انڈر میں جو ہے تم جن پر حاکم ہو یا امام ہو، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو جس کا ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن اس ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میں، کیونکہ ہمارے اراکین نے جو ہے اس سال بھی میرا ہی انتخاب کیا محرم الحرام شریف کے بیان کے لیے، 10 روزہ 2 سال سے ہم بیان کر رہے ہیں، تو اس سال بھی ہمارے، کیونکہ اس وقت عقائد و نظریات پر جو چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ تحقیقی گفتگو ہو. اور ہمارے پاس جو 10 دن کا وقت ہوتا ہے یہ صرف بیٹھ کر کے سننے سنانے اور شیرنی لے کر کے اٹھ کر کے چلے جانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں عوام کو نظریات اہل سنت، عقائد اہل سنت بیان کیے جائیں. اس لیے میری کوشش ہوگی کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر تو ہمارے جو عناوین ہیں وہ تو ہم انتخاب کریں گے اور اس پر مکمل تحقیقی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن اس سے پہلے محرم الحرام شریف کے اندر کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور کتنے جائز کاموں کو بھی مولائیوں نے ناجائز کر دیا ہے جو پہلے سے رافضی ناجائز کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم وہ سب کچھ اہل سنت کی تعلیمات کی روشنی کے اندر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل آنے والے مہینے کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ محرم الحرام شریف کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالی ہماری زبانوں کو ذکر حسین سے تر فرمائے، اور جس طرح اہل سنت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے پر چلتے ہوئے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے، صحابہ کا ذکر کرنے، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.